اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا آج دن ہے۔ بی بی نے اس قدر اسلام کی خدمت کی اور اس قدر اسلام کو سہارا دیا جب اسلام کو سہارے کی ضرورت تھی۔ جب اسلام کو بی بی کی ضرورت تھی اس وقت بی بی نے اسلام کو سہارا دیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ازدواج کے بعد حاضر ہوئیں اور فرمایا البیت و بیتو کا المال و مالو کا، اے مرسل اعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ حضرت عمر سے یہ روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر زیادہ مال بی بی نے حضرت رسول پاک کی برگاہ اقدس میں آ کے جمع کیا کہ اس طرف مال کے اس طرف جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان لوگوں کو دوسری طرف والے لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ اس قدر سونا چاندی اور معلومات حضرت رسول پاک کی برگاہ اقدس میں آ کے پیش کیا، اور جو اس طرف لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کو اس طرف والے نظر نہیں آتے تھے۔ اور بی بی بہت بڑی تاجرہ تھیں، جہاں طاہرہ بی بی کا لقب ہے، کبریٰ بی بی کا لقب ہے، اور اس کے علاوہ بی بی کی اس قدر زیادہ خصوصیات ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، بی بی نے کبھی بھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ نہ کرنا بی بی کی پاکیزگی پہ دلیل ہے کہ بی بی نے فقط سجدہ کیا ہے تو حضرت رسول پاک کے رب کو اور مولا کائنات کے رب کو سجدہ کیا ہے۔ تو بی بی جب تجارت کرنے جاتی تھی تو یہ روایات میں ملتا ہے کہ وہاں جا کے خانہ کعبہ کے پاس تجارت پہ جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس جا کے خانہ کعبہ کے کپڑے کو پکڑ کے دعا کرتی تھی کہ اے ابراہیم کے رب، تجھے ابراہیم کا واسطہ کہ اس رزق میں برکت عطا فرما۔ یہی وجہ ہے، اور پھر وہ برکت ہوتی تھی اور اس مال میں بہت زیادہ برکت ہوتی تھی۔ اور حضرت بی بی وہاں جا کے طواف کرتی تھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد یہ عمل انجام دیتی تھی۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ رزق میں بے پناہ وسعت چاہتے ہیں، رزق میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہیں تو اسی عمل کو دہرائیں، اور جب بھی آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو طواف انجام دیں اور 2 رکعت نماز بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی برگاہ میں ہدیہ کریں تو ہو ہی نہیں سکتا خداوند تعالی آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ نہ کرے اور اس میں برکت نہ ڈالے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بندے ادھر عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، واجب حج اور واجب عمرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، مستحب حج یا ویسے بندہ حج کرنے جاتا ہے یا ویسے عمرہ کرنا جاتا ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی عمرہ کی بات ہو رہی ہے، مستحب کی بات۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے، وہاں غریب ہے، مستطیع نہیں ہے، نہیں جا پایا، تو کیا کرے؟ وہ گھر میں اپنے گھر میں 2 رکعت نماز بی بی کی برگاہ میں ہدیہ کرے، اس وقت اللہ سے دعا مانگے، خداوند تعالی سے رزق میں بے پناہ وسعت عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں اس عمل کو انجام دے تو اس کو وسعت رزق جو ہے ہو سکتی ہے۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ 400 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، یہ بھی مجرب نسخہ ہے، پہلی بات بھی مجرب ہے اور یہ بھی مجرب ہے، معصور نہیں ہے۔ تو 400 دفعہ سورہ قدر کو پڑھے، باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائے اور بغیر کسی کی بات کیے، بغیر کسی سے وقفے کے پڑھتا رہے۔ 200 پہلی سورہ قدر کو بی بی کی برگاہ میں ہدیہ کریں اور دوسری 200 مرتبہ کو جناب نرجس خاتون کی برگاہ میں ہدیہ کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، خداوند تعالی اس کی دعا کو سنے گا اور اس کے رزق میں بے پناہ وسعت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہر عمل میں خلوص دل شرط ہوتا ہے، للہیت شرط ہوتی ہے۔ جب ایک کام خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیا جاتا ہے تو خداوند تعالی اس کو قبول کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔